بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ یہ جو اوپر ہے یہ وراثت کے بارے میں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی یوصیکم اللہ کو منع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی حصہ دینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے مرد، کہ مرد کے لیے عورت کے دو حصے، مرد کا حصہ عورت کے دو عورتوں کے حصے کے برابر، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی جو دو عورتوں کو حصہ دیا جائے گا وہی ایک حصہ یعنی وہ مرد کو دیا جائے گا بالفرض۔ اگر ہر ایک عورت کو یعنی ایک ایک دیا جا رہا ہے تو پھر مرد کو دو حصے دیے جائیں گے، لیکن اصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب وہ مرد اور عورت آپس میں بھائی ہو۔ آواز ناچے شور ناچے کی مثال آپ یوں سمجھیں، بالفرض کہ کوئی آدمی ہے جو اس دنیا سے انتقال کر گیا اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور 4 اس کی بیٹیاں ہیں۔ چلو یہ سب لمبا ہو جائے گا، چلو آپ یوں کریں کہ ایک آدمی جو مر گیا اس کی کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ 2 بیٹیاں اور 1 جو بیٹا ہے نا، ایک بیٹے کو ہم یوں قرار دیں گے کہ بھئی گویا کہ یہ 2 عورتیں ہیں، تو ایک جو ہے نا یہ ایک جو مرد ہے یہ 2 عورتیں بن گئی۔ اب یہ 2 عورتیں وہ کتنے بن گئی؟ 4۔ اب بالفرض اس کے پاس ترکہ جو تھا وہ 1 لاکھ روپے تھا، تو اب جب 4 میں ہم تقسیم کریں گے تو 25 سب کو آئے گا، مطلب یہ کہ 25 ایک عورت کو آئے گا، ایک بہن کو آئے گا، 25,000 دوسری بہن کو آئے گا۔ اب جو 50,000 بچ جائیں گے نا وہ مرد کو آئے گا جو اس کا بھائی۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک کہ وہ جو بھائی ہے ہم اس کو 2 عورتیں شمار کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، جس کو سمجھ میں آیا وہ ہینڈ ریس کرتا جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسد بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یوں جو ہے نا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ میں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ بھائی یہ جو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر 1 حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں ہوں، یعنی آپ کی صرف جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگرچہ وہ 2 ہوں یا اس سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا، تو ان سب کے لیے 2 تہائیاں ہیں۔ بالفرض آپ یوں سمجھیں کہ بھائی 2 تہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ بھائی ایک آدمی ہے کہ جو 9 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا، اب اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو اب 2 بیٹیوں کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو 9 لاکھ ہیں، 9 لاکھ کی جو تہائی ہے وہ بنتی ہے 3 لاکھ، تو ہم 2 تہائیاں دیں گے، یعنی 3 لاکھ 1، 3 لاکھ 2، تو 3 لاکھ ہم ایک کو دیں گے، 3 لاکھ ہم جو ہے نا کہ ایک دوسری کو دیں گے۔ باقی جو 3 لاکھ جو بچ گئے ہیں، باقی جو 3 لاکھ جو بچ گئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی اور وارث ہے، ان 2 بیٹیوں کے ساتھ 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی وارث ہے؟ اگر تو کوئی وارث نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ان 9 لاکھ کو ہم ان دونوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اگر کوئی وارث نہ ہو، اگر وارث ہو تو پھر وہ 3 لاکھ ان کو رسا کر دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آتی جائے تو پھر آپ ہینڈ ریس کر دیجیے، جب میں بات کو خاموش کروں، میں بات کر کے خاموش ہو جاؤں تو آپ کی طرف سے رپلائی آنا چاہیے
کہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، اور اگر نہ جی سمجھا ہو جی تو آپ نے جی اگر آپ نے نہ سمجھا ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں، یہ جو ہے نا یہ ترقی کا مسئلہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جی فَإِنْ كَانَ اللہ پلا کریے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اللہ پلا کریے اللہ پلا کریے ہاں جی، اور اگر ایک لڑکی ہو، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً یعنی ایک آدمی ہے جو مر گیا اور اس کی بیٹی ایک تھی، اور اس کی بیٹی کیا تھی؟ ایک تھی، تو اب وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مر گیا، تو اب اس بیٹی کے لیے کیا ہوگا کہ جو اس کا پورا ترکہ ہے، پورا ترکہ بالفرض آپ یوں کریں کہ بھئی اس کا 1,00,000 روپے، تب 1,00,000 میں سے 50,000 جو ہے اس کی بیٹی کو دیے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ اب جو 50,000 بچ گیا نا، وہ 50,000 باقی ورثہ میں تقسیم کیا اگر تو اس کے ورثہ ہو، اور اگر اس کے ورثہ نہ ہو تو وہی 50,000 کے اس کو اس لڑکی کو یعنی پوری پورت۔ اور اگر جو ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی، تو اب کیا کیا جائے گا کہ جو اس کے والدین ہیں، یعنی لڑکی کو تو 50,000 مل گئے، اب جو ہے نا والدین میں سے یعنی اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو ان ماں باپ کو دونوں کو، ایک کو چھٹا ایسا دوسرے کو چھٹا ایسا، چھٹا ایسا آپ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا 33 پورے 1/3، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تم جو ہے نا کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو 33 1/3، اس کو کیا کہتے ہیں آپ جو نا اردو میں، میرے پاس خاص کر کے سندھی میں بولتا ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 33 پورے 1/3 کیا کہا جاتا ہے اس کو جی فصیح بھائی؟ 33 صحیح 1/3۔ ہاں 33 صحیح 1/3، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ 100 کا تیسرا حصہ بن جائے گا، یعنی 2 چھٹے حصے مل جائیں، 2 چھٹے حصے مل جائیں تو وہ کتنا بنیں گے؟ 1/3 بنے گا۔ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دو ویسے تو کیا ہوتا ہے 2 6 ملے تو 12 ہوتے ہیں نا، لیکن 2 6واں حصہ، 1 6واں حصہ دوسرا 6واں حصہ، اور آپ کو تو پتا ہے کہ جو 100 کا جو 6واں حصہ بنتا ہے نا 7 صحیح 2/3 بنتا ہے، ایسا ہی ہے 7 صحیح 2/3 بنتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت فصیح صاحب؟ جی آگے چلتے ہیں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس میں 6 حصہ دیا جائے گا، یعنی والدین کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں ان کان لہو ولد، اگر جو ایک لڑکے کے لیے ترکاتے ان کان لہو ولد مما ترک ان کان لہو ولد، یہ دوبارہ میں معنی کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، با محاورہ معنی ترجمہ کر رہا ہوں میں اوپر سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں، اگر جو 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کو وارث ہوا ہو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور ماں باپ جو ہے اس میں وارث ہوئے تو ماں کے لیے 3 حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہتے ہیں اگر اس کے لیے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، بھئی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ فوت ہونے والا کر گیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی پہلے کیا کیا جائے گا اس کے ترکے میں سے اس کا قرض، اس کی جو بھی قرض وغیرہ ہے یا جو مرد تھا اس کے بارے میں جتنے بھی جو اس نے قرض اٹھایا تھا وہ دیا جائے گا، اس کے بعد جو ترکہ بچا جائے گا اس کے بعد حساب کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم النفع، تو اب معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا قرض ادائیگی کے بعد ہوں گے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اب یہ بات ہو رہی ہے مردوں کے لیے،
کہ اگر ان کی بیویاں فوت ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمُ النِّصْفُ وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن یہ کب ہوگی کہ ان کے لیے ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی مر گئی اور اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بالفرض 1,00,000 روپے چھوڑ کے چلی گئی، تو اب جو 1,00,000 روپے جو چھوڑ کے چلی گئی تو وہ اس میں سے 50,000 مرد کو دیا جائے گا، اس کے شوہر کو دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے اولاد ہے، یعنی اس عورت کی اولاد ہے، چاہے اسی شوہر میں سے ہو، چاہے اس نے پہلے شادی کر رکھی ہو یا اس شوہر میں سے ہو، پہلے شوہر میں سے ہو یا بعد والے شوہر میں سے ہو، مطلب یہ کہ ہو اس عورت کی اولاد، سمجھ گئے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مرد سے ہو، جس مرد سے ہو، تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ پھر تمہارے لیے چوتھا ہے مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ اب عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم چلے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں میں سے کوئی مرد اگر فوت ہو گیا تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس مرد کی اولاد ہوگی یا اس مرد کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر تو اس مرد کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی 1,00,000 میں سے 25,000 ملے گا۔ اور اگر اس کے لیے اولاد ہو تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ عورت کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی بالفرض 4 بیویاں ہیں، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان 4 بیویوں کو 25,000 ملے گا، یاد رکھنا، چوتھا حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چوتھا حصہ ہم ایک دیں گے، چوتھا حصہ دوسری کو دیں گے، چوتھا حصہ تیسری کو دیں گے، چوتھا حصہ چوتھی کو دیں گے، نہیں، اس چوتھے حصے میں وہ چاروں کے چاروں شریک ہوں گے۔ 3 ہے تو 3 شریک ہوں گی، اور 4 ہے تو 2 ہے تو 2 شریک ہوں گی، ایک ہو تو ایک لے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی 4 بیویاں تھیں، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، تو اب جو 4 بیویاں ہیں، 4 بیویاں وہ اس 8ویں حصے میں سے حصہ لیں گی، اور 100 کا جو 8واں حصہ ہے وہ 12.5 روپے بنتے ہیں، یعنی 100 روپے ہوں تو اس میں سے 12.5 روپے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کا 8واں حصہ بنتا ہے، تو پھر وہ 8واں حصہ یعنی 12.5 روپے جو ہیں وہ ان 4 بیویوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ باقی جو دوسرا جو بچے گا اس کی اولاد لے گی یا وہ وارث وغیرہ لیں گے۔ تو ابھی خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر کسی آدمی کی بیوی مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو تو مرد کو آدھا حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد ہو تو مرد کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یوں اگر جو ہے کہ ایک کوئی مرد مر جائے تو اس کی بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر اس کے لیے اس کا 8واں حصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ایک مرد کی چاہے 4 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 2 بیویاں ہوں، وہ اس چوتھے حصے یا 8ویں حصے میں شریک ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آپ ہینڈ ریس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے، اور یہ امتحان میں یہ جو ہے نا یہ تمہارا سوال آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس رکوع کو آپ اچھے طریقے سے دیکھنا، میرے خیال میں تقریباً اس کے مطابق میں نے 8 سوالات بنانے ہیں، آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھنا۔ جی چلیں جی آگے چلتے ہیں اب، ٹھیک ہے جی۔ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اچھا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ کہتے ہیں اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، نہ ماں باپ چھوڑی، نہ اس نے جو اولاد چھوڑی، اس کے لیے کیا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا اس کے لیے ایک بھائی ہے یا اس کی ایک بہن، تو ہر ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہو۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہوں، بڑھ کر ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر کل مال کا جو تیسرا حصہ اس میں شریک ہوں گے، لیکن کس کے بعد؟ وصیتی یوصى بها أو دین، کہ بھئی جو وصیت کی گئی یا قرض کا ادائیگی کے بعد غیر مضار سے ہوں گے، جس میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا ہے، بڑے علم والا ہے۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے جو ہے کیا ہے کہ گزر جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جی، کسی کو یہ بات اسی رکوع کے بارے میں اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کوئی کسی کے ذہن میں مسئلہ آ رہا ہو تو وہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ ہاں جی، جی یہ عمران بھائی یہ ایک سوال پوچھنا تھا، جی جی یہ جو اوپر جہاں پہ آ رہا ہے کہ جس نے ایسے مرد کا یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن، یہ ماں کی طرف سے ایک بھائی ایک بہن کون؟ بھائی دیکھیں نا، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کا جو ہے نا ماں کی طرف سے بھائی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے جی، ایک عورت ہے، اس نے دو جگہ شادی کی، ایک جگہ شادی کی تو اس کی ایک بیٹی پیدا ہو، اب اس عورت نے اس مرد سے طلاق لی یا وہ مرد مر گیا، اب اس نے دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ نکاح کر لیا، دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، اور دوسرے مرد کے ساتھ جب اس نے نکاح کیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کی بیٹی کا ماں کی طرف سے بھائی ہوگا لیکن باپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، نہیں سمجھ میں بات؟ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کی عورت فوت ہو جاتی ہے، اس میں سے اس کو اولاد ہوتی ہے، اب دوسری عورت سے اس نے نکاح کیا تو اب اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ جو پہلے جو موجود ہے نا اس کا وہ کیا ہوگا، باپ کی طرف سے بھائی ہوگا، یا باپ کی طرف سے وہ بہن بنے گی، ماں کی طرف سے نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ حدیث شریف ہماری کون سی تھی، یاد ہے کچھ؟ اسد بھائی، یہ 123 میرے خیال میں 123 اور 124 شاید پڑی تھی کل جی، 124 پڑھ لی تھی، یہ باب آگے اگلا باب شروع ہو رہا ہے میرے خیال سے۔ اچھا، باب اثبات عذاب القبر ہے نا، باب اثبات عذاب القبر ہے نا؟ جی جی جی، یہی جی شروع جی، ہے۔ ہاں جی، اچھا یہ رفیق بھائی آئے ہیں؟ جی رفیق بھائی آئے ہیں، السلام علیکم۔ نہیں میرے خیال سے نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اچھا جی چلو، اچھا جی، اب یہ جو ہے نا حدیث شریف جو ہے کہ بھائی یہ حدیث شریف اس بارے میں ہے کہ باب اثبات عذاب القبر، کہ عذاب قبر کو ثابت کرنے کے بیان میں یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو دہریہ قسم کے لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ قبر کا عذاب کچھ بھی نہیں، قبر میں عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ باب جو ہے نا باندھا گیا ہے اور اس کے مطابق احادیث وغیرہ دی گئی۔ ہمارے شاید ابھی پہنچے ہیں رفیق بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ اصل میراث کے بارے میں تھا، تو آپ اس کی ریکارڈنگ ضرور سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، اور یہ جی میراث کے بارے میں تھا نا۔ اب ہم جو ہے نا کیا ٹھیک ہے کہ ٹھیک، یہ پہنچے ادھر جو ہے نا باب اثبات عذاب القبر۔ ہاں، جی انشاءاللہ۔ عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة
وفی روایت عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی آخرہ۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے جب اذا مانے جب سئلا سوال کیا جاتا ہے، یہ سآلا فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، سئلا کا معنی یہ فعل ماضی مجهول کا صیغہ ہے، جس طرح ضربا فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، ضرب فعل ماضی مجهول کا صیغہ ہے، اسی طرح یہ سئلا فعل ماضی مجهول کا صیغہ ہے۔ سئلا فی القبر کہ جب آدمی سوال کیا جائے قبر میں، یشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان سے جب قبر میں پوچھیں گے تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ٹھیک ہے، تو یہی رب کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ یثبت اللہ الذین، کہ اللہ مومنوں کو مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جنہوں نے ایمان لایا، کہ مطلب یہ کہ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، یعنی ثابت سے مراد کون ہے؟ ثابت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق ہے، نازلت فی عذاب قبر، کہ یہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی عذاب قبر کے، جو قال لہو اس کو کہا جاتا ہے بر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی جی محمد، اور میرا نبی جو ہے کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ یہ متفق حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہے انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ، یا اذا وضع فی قبرہ، وضع فی قبرہ سے وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا۔ وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت ولا يضرب كمطارق من حديد ضربة فيسيء صيحة يسمعها من جلي غير الثقلين۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ دیا، ویسے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ضربہ کی طرح ہے، ضربہ یعنی وضع ضربہ، وضع ضربہ، وضع فی المجد، وضع فی قبر، جب قبر میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وتولى عنه اصحابہ، تو اس کے عزیز قریب رشتہ دار جب واپس ہوتے ہیں تو وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور وہ شخص جو ہے وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی مردے کچھ نہیں سنتے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ آتاہ ملکان، اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیقولان ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ فاما المؤمن، پر جو مومن ہوتا فیقول، وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فیقال لہ، تب اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ ہے جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا، یعنی
انظر الی مقعدک من النار، اگر وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ شخص گناہ گار بھی ہو لیکن اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ میں یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ملائکہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے جہنم کا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے جو جواب دیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بدل دیا اب دالا کا، اب دالا مانے بدلا، سمجھے بات، اب دالا مانے بدلا، کاف مانے تیرے لیے، یا یوں کہو کہتے جیسے ہوتا ہے زارا با مانے مارا، کاف مانا تجھے، زارا با کا مانے مارا تجھے، تو اب دالا کا مانے بدلا تیرا، تیرا جو ہے نا کیا ایک مکان بدلا، بہی مقعد من الجنت، جنت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ٹھکانے کو جنت میں، فجراہما، تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے جمیعاً، المنافق والکافر فیقال له، اگر کوئی آدمی منافق اور کافر ہو اس کو کہا جائے گا ما تقول فی هذا الرجل، وہ کہے گا کہ وہ کہیں گے اس کو کہ بھئی تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، فیقول لا ادری، وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی کیا مطلب، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو ہے نا وہ بات تھی ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے آج کل آپ کو میں نے ایک مثال نہیں دی تھی کہ میرے سامنے ایک خدا وہ بدبخت لعین شخص آ گیا اور اس نے یوں یہاں تک کہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، وہ 3 دن 4 دن تک جو ہے کہ معاذ اللہ الفاظ استعمال کیے، وہ بہت ہی نازیبا الفاظ سے میں استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ بھی شخص وہ یہی کہیں گے، یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم وہی کہتے تھے جو لوگ کہتے تھے، تو یہ لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ صرف یہی جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا نہ قرآن پڑھا، لا درائت ولا تلیت، کہ بھئی تو نے نہ تو حضور کی شان کو پہچانا اور نہ تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی، بھئی اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اگر تو حدیث پڑھتا، اگر تو حضور کی شان کو جانتا، سبحان اللہ، تو کیا یہ بات تھی، کہتے ہیں یدربو، دیکھیں ضربا یضربو ضربن فوضارب وضرب یضربو، تو یضربو کا مطلب یہ کہ مارا جائے گا، یضربو کا معنی کیا بنے گا، مارا جائے گا، کہ متارک من حدید ضربتن، اللہ اکبر، کہ بھائی اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، متارک من حدید، کہ اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، ضربتن، فیصیح صیحتن، وہ اتنا چیخے گا چلائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں، یسمعها من یلیہ غیر ثقلین، کہتے ہیں کہ اس کی آواز کو درخت سنیں گے، اس کی آواز کو پہاڑ سنیں گے، اس کی آواز کو پرندے سنیں گے، غیر ثقلین کا مطلب یہ ہے کہ 2 مخلوق کے علاوہ، ایک جن اور دوسرا انسان، کہ انسان اور جن جو ہے وہ اس کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا رکھا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آواز جو ہے جو مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر یہ آواز انسان اور جن سنے تو انسان اور جنوں کا دماغ پھٹ جائے، اتنا بڑا سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہماری یہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے کیا ہے کہ چلیں گے۔ اچھا، اس 2 حدیثوں کے بارے میں اگر کسی نے سوال کرنا ہو، رفیق بھائی یا کوئی اور، یہ 2 حدیثوں کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے محفوظ رکھے اور جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مزید اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو وہ عمران پوچھ بھائی، سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اس سے آگے کا تھوڑا سا ترجمہ ایک دفعہ بتا دیں۔ ہاں، دوسری حدیث جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جی ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی اذا عنہ، وضع فی قبرہ، کہ بندہ قبر میں جب رکھا جاتا ہے قبر میں، اپنی قبر میں، ٹھیک ہے آگے، وتولی، اور پھرتے ہیں اس سے اس کے اصحاب، مطلب رشتے دار عزیز قریب،
ٹھیک ہے، اس سے اگلا فکر وَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَرْآنِ عَالِهِمْ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو لام تاکید کا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرور. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ بے شک وہ ضرور سنتا ہے. قرآ آہٹ کو، نعال، نعال کہتے ہیں جوتوں کو، نعال کی جمع ہے. ہم مانے ان کے، یعنی جو آدمی جا رہے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ کو ضرور سنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے یضرب مانے مارے گا، جب آپ لام تاکید کا داخل کر دیں گے تو یضرب بن جائے گا، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ضرور مارے گا. ٹھیک اور ہو اگر گیا. آپ آخر میں نون تاکید اگر داخل کر دیں گے تو پھر معنی یہ بنے گا لا یضربن کا معنی ہوگا ضرور بھی ضرور مارے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لام تاکید کا لا کر یہ بتا دیا کہ جو مردہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے جوتوں کی آہٹ کو ضرور سنتا ہے. مطلب یہ کچھ سنتا ہے. بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں تاکید نہ، تو تاکید لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ضرور سنتا ہے. مطلب اس سے یہ ہے کہ سماع موتا ثابت ہے کہ جو مردے ہیں وہ آواز کو، وہ آہٹ کو سنتے ہیں، اور جو اوپر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس سے وہ واقف ہوتے ہیں. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جزاک اللہ. ٹھیک، آگے چلیں جی. باہر شریعت. جی رفیق بھائی آج تو آپ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں آج. جی انشاءاللہ. کہاں یہ استنجے کا بیان؟ ہاں ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس مسجد یعنی مسجد قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کے پسند رکھتے ہیں اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو. حدیث نمبر 1 سنن ابن ماجہ. تبرک کے طور پر آپ ایک حدیث شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد مسائل. جی بھائی. ہاں ایک حدیث شریف پڑھیے، اس کے بعد ہم مسائل کی طرف چلیں گے. جی تبرک کے طور پر. جی سنن ابن ماجہ من ابو ایوب و جابر و انس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کی نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں. فرمایا تو وہ یہی ہے، اس کا انتظام رکھو. ہاں چلو اس کے بعد پھر یہ آپ حدیثیں جتنی بھی ہیں احادیث وغیرہ اس کا آپ مطالعہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے نا وہ استنجے کا یہ مسائل ہے. یہاں سے پڑھیں. آگے پڑھو نہیں پڑھو؟ استنجے کے متعلق مسائل آگے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے 408. اچھا ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1، جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذنی وامسک علی ما ینفعنی کہے. مسئلہ نمبر 2، پخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یہ طہارت کرنے میں نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ ہو. یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے اور اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مخرج فرما دی جائے گی. دیکھو کتنا بڑا ادب ہے کہ بھئی اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ادب کرے گا تو انسان جو ہے نا کیا ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. جی آگے چلیں. مسئلہ نمبر 3، بچے کو پخانے پیشاب پر پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلے کو ہو یا پھرانے والا گنہگار ہوگا. مسئلہ نمبر 4، پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہیں ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے. نمبر 5، کنویں یا حوض
حوض یا چشمے کے کنارے پر یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، اگر گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے، اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سائے میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد یا عید کا پہلو میں، یا قبرستان یا راستے میں، یا جس جگہ مویشی بندھے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب پخانا مکروہ ہے۔ یوں ہیں جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دہار اونچی جگہ گرنا یہ ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنے ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گڑھا کھود کر پیشاب کرے۔ مسئلہ نمبر 8، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر پخانہ پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے۔ یوں ہی کلام کا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر سنو ذرا، 9، اب یہ مسئلہ سنیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ ننگے سر بھی بندہ واش روم میں نہ جائے، ننگے سر بھی دیکھو نا، ننگا سر جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے بھی ممنوع ہے اور ویسے بھی ممنوع ہے، یعنی اس کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے یا دستار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ مسئلہ نمبر 9، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھے۔ اس کی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے، اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگرچہ چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے، اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نہ نظر کرے، اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، اور نہ دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکھاڑے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنا آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زور دے تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں جو چھینٹے وغیرہ رہ گئے وہ نکل جائیں، کتے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں نکل جائیں۔ پھر ڈیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے، اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے۔ جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے، اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے، اور طہارت خانہ میں یہ دعا پڑھ کر جائے: بسم اللہ العظیم و بحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر دائیں ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں نہ پڑیں، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پخانہ کا مقام اور طہارت کے وقت پخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے دے کر ڈھیلا رکھے، اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسے کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لیں۔ پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا وذلیلا الی اللہ وعلی جنات النعیم، اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔ مسئلہ نمبر 10، آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہو، اور اگر صاف پانی ہی طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر آگے اور ٹھیک ہے، پیچھے سے 10 ہو گئے، ابھی ہم چلتے ہیں آگے۔ ہمارے آگے جو ہے نا وہ بھی رہتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، انشاءاللہ ربیہ بھی رہتی ہے، اس کے بعد نامیر، یہ نامیر آ گئی جی۔ نامیر کون پڑھے گا ابھی؟ میرے خیال میں اور کوئی فصیح صاحب ہیں صرف، اور میرے خیال میں چلے گئے شاید۔
اسد بھائی ہیں اور جو ہے نا کیا ہے کہ فصیح بھائی ہیں. جی فصیح بھائی آپ پڑھیں گے؟ اچھا جی اسد بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی عمران بھائی. ہاں پڑھیے. عوامل کا بیان سے ہے. ہاں اور سبق نمبر 10. سبق نمبر 10. جی جی فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف یہ والا. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف. فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور دوسری حروف جازمہ. حروف ناصبہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یہ چار ہیں: ان، لن، کئی اور اذن. ان یہ فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ان مصدریہ کہتے ہیں، جیسے ارید ان تقوم بمعنی ارید قیامک. لن یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا. کئی یہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اذن جیسے اذن اکرمہ کا، اس شخص کے جواب میں جو کہے انا اتیکا غدن. فائدہ خیال رہے کہ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. حتیٰ کے بعد جیسے مررت حتی ادخل البلد. لام جہد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، او بمعنی الا ان یا الا ان کے بعد جیسے لالزمنک او تؤتینی حقا. واو حقی. حق کی. واو صرف کے بعد لام کئی کے بعد اس فا کے بعد جو مدرزل اشیاء ستہ میں سے کسی ایک کے جواب میں آئے. امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض. اور نمبر 2 حروف جازمہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، جیسے لم ینصر، لما ینصر، لینصر، لا تنصر، ان تنصر، انصر. یاد رہے ان ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے ان تدرب، ادرب. ان میں سے پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اور ان مستقبل کے لیے مستقبل کے لیے ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، جیسے ان ضربتا، ضربتو. اور اس صورت میں جزم تقدیری ہوتا ہے کیونکہ ماضی مبنی ہے. یہ بھی حال رہے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ یا امر یا نہیں یا پھر دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا واجب ہے، جیسے ان تأتینی فانت مکرمن، ان رأیت زیدن فاکرمہ، ان اتاک امر فلا تہنہ، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا. یہ ٹھیک ہو گیا. جی آگے جی انشاءاللہ ربیہ. جی رفیق بھائی آپ پڑھیں. جی انشاءاللہ. الدرس الثانی عشر. ثانی بر عادی اشر. عادی عشر ہے. میں کل روڈ میں جاتے جاتے آپ کی کلاس سن رہا تھا، ایکسیڈنٹ کر دیا گاڑی کا. لا حول ولا قوت الا، پھر بچت ہو گئی. بچت ہوئی، تھوڑی گاڑی ٹوٹی، میری بھی دوسرے بندے کی ٹوٹی. اور پھر وہاں پہ وہ ایک نجم والا آتا ہوتا نا فیصلہ کرنے کے لیے، 3 گھنٹے اس کا انتظار کیا وہاں پہ. 3 گھنٹے کے بعد وہ آیا، اس نے فیصلہ کیا، پھر وہاں سے آگے پیچھے گیا ہم لوگ. نہیں 3 گھنٹے تک آپ وہاں رکے رہے. 3 گھنٹے گاڑیاں ہائی وے تھا، وہاں سے سائڈ پہ کر لی تھی، تو ان کو جو ہے نا آن لائن پھر فون کرنا پڑتا ہے، پھر پوری تفصیل دینی پڑتی ہے. پھر وہ جب فارغ ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ سے پھر آتے ہیں، جا کے پھر آگے دے کے اور رپورٹ لکھ کے دیتے ہیں. پھر گاڑی انشورڈ ہوتی ہے نا، پھر دونوں کا فیصلہ کرتے ہیں. ہاں تو پھر جو ہے نا گاڑی جس میں بننی ہوتی ہے پھر اس کو انشورنس والے پیسے دیتے ہیں، وہ گاڑی بنا لیتا ہے. اچھا اچھا، تو آپ کو مطلب یہ کہ یہ سبق کے دوران آپ کو ہو گئی. ہاں سبق سن رہا تھا نا، کلاس جاری، میرے خیال ہے 9 میر جب پڑھ رہا تھا، اپنا ذہن پڑھ رہا تھا اس وقت. اس اچھا وقت جو ہے چلے نا. چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آمین بہتر آمین فرمائے. آمین آپ کا آمین. زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں نہیں زیادہ نہیں ہوا، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وہ پڑھیے. آمین رب العالمین آمین. اچھا درس عادی اشر جو نا، یہ کل میں نے سنا تھا وہ جو اشرا پڑھ رہے تھے، اشرا ریپیٹ ہو گیا تھا، 2 دفعہ پڑھ لیا انہوں نے نا، تو ابھی ہاں عادی اشر باقی ہے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، انت تدخل تم داخل ہوتے ہو، انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں، ادخل تم داخل ہو، ہوا یخرج وہ نکلتا ہے، انت تخرج تم نکلتے ہو، انا اخرج میں نکلتا ہوں، اخرج نکلو. باب دروازہ، مسجد مسجد، غرفت کمرہ. ہذا باب المسجد یہ مسجد کا دروازہ ہے، ہذا غرفت یہ کمرہ ہے، یہ صدیقی یدخل فی غرفتی میرا دوست اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے.
انا ادخل فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، انت تخرج فی الغرفتی، تم کمرے سے باہر آؤ نکلتے ہو، وہ یدخل فی الباب المسجد، وہ مسجد کے دروازے سے جاتا ہے، داخل یدخل ہوتا ہے. اندر جاتا ہے، ادخل من باب المسجد، وہ باب، ادخل من باب المسجد، تم داخل ہو مسجد کے دروازے سے، اخرج من باب الغرفہ، تم باہر نکلو کمرے سے، انا ادخل فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، انت تدخل فی المسجد، تم مسجد میں داخل ہوتے ہو، هو يدخل فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، زید يدخل فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوتا ہے، اخرج من الغرفتی، اخرج من غرفتی، اخرج میں نکلتا ہوں، میں نکلتا ہوں کمرے سے، جی میں کمرے سے نکلتا ہوں. اخرج من غرفتی، میں کمرے سے نکلتا ہوں، اخرج من غرفہ، اخرج من غرفتی، میں کمرے سے نکلتا ہوں، اخرج من غرفتی، نکلو تم کمرے کمرے سے، سے نکلو. ہاں تم کمرے سے نکلو، وہ یخرج المسجد، وہ مسجد سے نکلتا ہے، یدخل فی الغرفتی، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، صدیقی یدخل فی غرفتی، میرا دوست کمرے میں داخل ہوتا ہے، انا ادخل میرے فی کمرے میں الغرفتی، داخل ہوتا ہے، میرا دوست میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے. صدیقی یدخل فی غرفتی، میرا دوست میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، انا ادخل فی غرفتی، میں اس کے کمرے میں، انا ادخل فی غرفتی، میں اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں. آگے اچھا تمرین آ ویسے گئی ہے. ماشاءاللہ آپ ہی ہیں ایک واحد جنہوں نے یہ گروپ میں سینڈ کیا تھا، کل پرسوں جو ہے نا وہ مشق سینڈ کی تھی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم جو ہے نا یہ آگے ہمارا ختم ہونے والا ہے، جب تک صاحب آئیں گے تو ہمارا آگے والا سبق بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ ڈالیں، یہ مشق کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی، بہت آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ اس میں نہیں کریں گے نا تو آپ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کی بنیاد جو ہے تھوڑی بہت کمزور ہے. اس بنیاد کو آپ مضبوط کریں کہ یہ جو حال ہوا یا تو کل ہوئے، اس کا معنی آپ لکھ کر بھیجیں، نام ہوا تھا یا تو ادخل فی غرفت صدیقے کا اس طرح وغیرہ جو ہے کہ ضرور بھیجیں. ماشاءاللہ رفیق بھائی بہت محنت کرتے ہیں، وہ لوگ کو بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ مصروف بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پڑھائی جو دے رہے ہیں. آپ بھائیوں کو چاہیے کہ آپ دیں تاکہ آپ کے لیے جانے کیا ہے کہ آسانی پیدا ہو. جی بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صرف بائی پر. صرف بائی میں کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے یہ یاد کی تھی صرف کبیر اس میں فائل، رفیق بھائی جی جی یاد کی تھی آپ نے یہ؟ اور میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کی تھی نا اس میں فائل. بسم اللہ ہاں الرحمن الرحیم. داربن داربان داربون دربتن داربتن داربتان دارباتن، اسم فاعل، اسم المفعول، مضروب مضروبان مضروبون نہیں مضروبۃ. یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، جی یہ جی جو اسکرین نظر آ رہی ہے یہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. داربن میرے داربان یہاں آدان ہو رہی ہے، آپ پڑھتے رہیں، میرے یہاں آدان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ گردان مکمل پڑھیں. اچھا یہ پیچھے والے مکمل، ٹھیک ہے. داربن داربان داربون دربتن درابن دربن دربن درباء دربان درابن دروبن دویربن داربتن داربتان دارباتن دوارب دربن دواریباتن دواریبتن. آگے کبیر اسم مفعول، مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات، مداریب مدیربون مدیریبۃ. آگے صرف کا بالفعل جہد معلوم، لم یضرب لم یضربا لم یضربوا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. جہد معجول،
لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربوا لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. فعل نفی معلوم. لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا تضربوا لا تضربان لا يضربنا لا تضربوا لا تضربان لا تضربون